عقیدے میں گڑبڑ ہے، کاروبار میں گڑبڑ ہے، چہرہ مہرہ، لباس پوشاک، شادی بیاہ، موت میت، ماں باپ کی خدمت، بچوں کے حقوق، اس میں اگر گڑبڑ ہے توبہ کرو، توبہ کرو۔ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام نے توبہ کی۔ اللہ نے کہا الم انہکما ان تلکما الشجرہ، میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا اس درخت کے پاس جانے سے؟ واقل لکما، اور میں نے تم کو یہ بھی کہا تھا کہ یہ مردود جو ہے تمہارا دشمن ہے۔ کوئی جواب نہیں، سیدھے کان پکڑ لیے، سیدھے قال ربنا ظلمنا انفسنا۔ یہ آدمیت ہے۔ کبھی آنکھ غلط دیکھے گی، کبھی کان غلط سنے گا، کبھی زبان کا بول غلط ہوگا، لیکن اس پر اڑنا یہ شیطانیت ہے۔ آدمی فوراً روئے یہ اللہ بھول ہو گئی ہے، تو پہلی نسبت آدمیت کی ہے۔ دوسری نسبت آدمیت کی نسبت تو سمجھ گئے آپ، آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں تو جو صفات آدم علیہ السلام میں وہ صفات اولاد میں۔ دوسری نسبت جو لگی ہوئی ہے ہر ایک کے ساتھ، مرد عورت، یہ نسبت لگی ہوئی ہے عبدیت کی۔ یہ سب کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے، بس اللہ کی عبادت۔ اب عبادت کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس وقت کا اللہ کا جو حکم ہو اس کو پورا کر دو۔ جیسے لوگ حج میں جاتے ہیں، اللہ سب کو لے جائیں، تو طواف کے پہلے چکر میں، کتنے چکر میں؟ اور زور سے بول۔ طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں، اس میں پہلے چکروں میں کتنے چکروں میں دوڑنا ہوتا ہے؟ 3۔ اللہ کا حکم ہے رمل کرو، یعنی تیز چلو، تو اس وقت تیز چلنا یہ اللہ کی عبادت ہے۔ ڈھیلے ڈھول بجانا یہ عبادت نہیں ہے۔ عام دنوں میں اللہ نے کیا کہا؟ اکڑ کر مت چل، وہاں کہا اکڑ کر چلو، یوں کونیاں ہلا کر چلو بہادر کی طرح، یہ عبادت ہے۔ اور عام دنوں میں عاجزی کے ساتھ چلو، یہ اللہ کا حکم آیا۔ رمضان میں روزہ رکھو، اللہ کا حکم ہے۔ عید کے دن روزہ نہ رکھو، تو روزہ نہ رکھنا عبادت، اور رمضان میں روزہ رکھنا عبادت۔ عبادت کا مطلب خالی تسبیح تلاوت نہیں ہے، اللہ کا جس وقت کا جو حکم ہو اس کو پورا کرو۔ کمائی کی لائن کا ہے، کیا ہے؟ کہ حلال کماؤ، حرام میں ہاتھ مت ڈالو۔ لیکن حلال تھوڑا مشکل ہے اور حرام میں آسانی ہے۔ جیسے پیسوں کی مٹھائی لانی ہو تو مشکل ہے، اور چوری کر کے لانا ہو تو وہ بیچارہ تول رہا ہے اور یہاں ایک پیکٹ لے کے روانہ ہو گیا، آسانی ہے نا۔ پیسوں کی مرغی لانی ہو تو، اور چوری کر کے لانی ہو تو، اچھا بھی فرق کچھ نہیں پڑتا۔ پیسوں کی مرغی لاؤ تو بھی انڈا دے گی، اور چوری کی لاؤ تو بھی، کہ چوری کی مرغی پتھر دے گی۔ یہ ہم امتحان کی جگہ ہے عبدیت میں۔ اللہ کے بندے بنو، اللہ کے بندے بن کر جیو، یہ نسبت ہے اس امت کی۔ اور تیسری نسبت ہے اس امت کے ساتھ امت پنے کی، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر آئیں گے، لیکن نئی نبوت دے کر نہیں آئیں گے۔ آخری نبی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور آپ علیہ السلام قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے نبی ہے۔ تو آپ تو ہمیشہ دنیا میں رہنے والے نہیں، گئے آپ تشریف لے گئے، اور آپ کی نبوت قیامت تک۔ تو آپ کی نبوت کی فکروں میں امت تک دین کون پہنچائے گا؟ کون پہنچائے گا؟ کون پہنچائے گا؟ جبرائیل۔ یہ امت پہنچائے گی۔ اسی لیے کہتے ہیں یہ محنت کرتے کرتے پیارے نبی علیہ السلام والا غم، پیارے نبی علیہ السلام والی کڑن، پیارے نبی علیہ السلام والا فکر، پیارے نبی علیہ السلام والی دعا، پیارے نبی علیہ السلام والے آنسو، یہ امت محنت کر کے حاصل کرے۔ یہ محنت کا مقصد ہی ہے، خالی آنا جانا نہیں ہے۔ جیسے گھر میں منا ہوتا ہے، منا جانتے ہو؟ منا کہاں سے آئے ہو سب؟ چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، اب ماں کو کام کرنا ہوتا ہے اور اس کو جھولے میں ڈال دیتی ہے، تو ماں آتے جاتے، کبھی باہر جاتی ہے، کبھی اندر رہتی ہے، کبھی کچن میں جاتی ہے، کبھی یہ،
آتے جاتے وہ جھولا ہلاتی رہتی ہے، جھولا آیا گیا اور منا سو گیا. منا بولو، 3 دن سے آئے، چلے میں سے آئے، 4 مہینے میں سے آئے اور منا سو گیا. تو مقصد یہ ہے، یہ سلانے کی محنت ہے. سال لگا کر آیا، 4 مہینے لگا کر آیا، بیرون میں وقت لگا کر آیا، مقامی کام میں لگا ہوا ہے، لیکن فکر نہیں ہے. اس محنت کی جان اندر کا فکر ہے. اسی لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن سے اللہ نے کام شروع کیا، ایک حاجی صاحب تھے. ان حاجی صاحب کا مولانا کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا، اور حاجی صاحب کے یہاں ایک آدمی نوکری کرتے تھے، بہت امانت دار، وفادار. اب وہ جو نوکری کرتے تھے ان کا لڑکا بڑا ہو گیا، تو انہوں نے اپنے لڑکے کے لیے الگ دکان بنا کر دی. وہ حاجی صاحب کی دکان پر ہی رہے. بیٹے سے کہا بیٹا تو دھندا سنبھالتے رہا. اب حاجی صاحب کو پتا چلا کہ انہوں نے اپنے لڑکے کے لیے الگ کاروبار کر کے دیا ہے، تو حاجی صاحب نے اس بڑے میاں کو الگ کر دیا کہ جاؤ تم ہمارے کام کے نہیں ہو. ارے بھائی میں وقت پر آتا ہوں، تمہارا مال بیچتا ہوں، گاہکوں کو سنبھالتا ہوں، کہ تم ہمارے کام کے نہیں رہے. اب تو ان کو معلوم تھا کہ حاجی صاحب کا تعلق مولانا الیاس صاحب سے ہے. تو مولانا الیاس صاحب کے پاس گئے کہ حضرت میرا قصور یہ ہے کہ میرے بیٹے کو میں نے الگ کاروبار کر کے دیا، اور وہ حاجی صاحب جو آپ کے تعلق والے ہیں انہوں نے مجھے الگ کر دیا. تو مولانا الیاس صاحب نے بلایا حاجی صاحب یہ کیا کیا آپ نے؟ کہ حضرت پہلے وہ اپنے بدن کے اعتبار سے بھی اور فکر کے اعتبار سے بھی میرے دھندے کے تھے. اب وہ بدن کے اعتبار سے تو یہاں بیٹھیں گے، فکر ان کا ان کے بچے کے کاروبار کا ہوگا. مولانا الیاس صاحب نے فرمایا واہ جی واہ حاجی جی، آپ نے ہم کو بڑا وصول دے دیا. یہ ہے فکر امت کا، فکر آخرت کا، فکر اپنی زندگی کے بنانے کا. یہ اصل فکر ہے. دائی کی حیات فکر ہے اور دائی کی موت بے فکری ہے. اسی لیے میرے بھائیوں، یہ 3 نسبتوں کا لحاظ رکھنا ہے. گناہ ہوگا ماحول کے دباؤ میں، سماج کے دباؤ میں، جب تو شیطان کے پندے میں آنے سے ہوگا، لیکن اس کے بعد استغفار، اے اللہ تو معاف کر دے، اے اللہ تو معاف کر دے. اور دوسرا، بندہ بن کر جیو. بندے بنو، بندر نہ بنو. کیا نہ بنو؟ ہاں، بندر کیا کرتا ہے؟ ہوک ہوک ہوک. کیا کرتا ہے تو؟ کسی کے درخت پر چڑھ گیا تو ستیاناس، کسی کے کچے مکان پر چڑھ گیا تو نلیے توڑ دیے. کوئی بچہ بیچارہ مشکل سے روٹی کھا رہا تھا، چھین کے بھاگ گیا. بندر بنو گے؟ محلے کے لوگ پریشان، ماں باپ پریشان، سوسائٹی والے پریشان. یہ کون سی زندگی ہے؟ بندر نہ بنو. کیا بنو؟ بندے بنو. اور بندہ بنے گا بندگی سے. بندہ بنے گا یعنی اللہ کی اطاعت سے. میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں بندگی کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتا.